بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، پس جو مجبور ہو، یعنی ضرورت اسے مجبور کرے اس کچھ کھانے کی، ٹھیک ہے، شے کھانے کی طرف ضرورت سے مجبور کر دے جو ذکر کیا گیا، یعنی یہ جو ذکر کیا گیا کہ مردار کا گوشت، ٹھیک ہے، کھانا حرام کیا، وہ جانور جس پہ غیر اللہ کا نام حرام کیا، اور خنزیر کا گوشت، لیکن اب ضرورت اسے اس چیز کے کھانے کی طرف مجبور کر رہی ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ یعنی وہ نہ کھائے تو مر جائے، وہ سخت بھوک ہے، سخت بھوک ہے، جان بچانا ہے، لذت کے لیے نہیں کھا رہا، لذت کے لیے نہیں، لذت کے لیے نہیں، بلکہ جان بچانے کے لیے۔ کس کے لیے؟ آہت شکنی کرنے والا بھی نہیں، آہت شکنی یعنی مسلمانوں پر بغاوت کرنے والا نہیں ہے، باغی نہیں، ٹھیک ہے، اور لطف اندوزی کے لیے بھی نہیں، ٹھیک ہے، کہ لطف کے لیے کھانا، شوق کے لیے کھانا، یہ بھی نہیں۔ دوسرا، بغاوت کرنے کے لیے بھی نہیں، نہ کہ مسلمان پر بغاوت کرنے والا ہو، تو جان بچانے کے لیے اتنا کھا لینا جس سے سانس چلتی رہے اور زندگی رہے، اتنا کھا لینا، یہ کیا ہے؟ جائز۔ کیا ہو جائے گا؟ بلکہ واجب ہو جاتا ہے جان بچانا نا اس کے لیے۔ تو فرمایا فَأَكَلَهُ، پھر اس کا کھانا، غیر باغین، خواہش نہ کرے، لطف اندوزی کے لیے نہیں، لطف اور مسلمانوں پر بغاوت کرتے، سوائے مسلمانوں پر جو بغاوت کرتا ہے اس کے سوا، اس کے یعنی دو ہو گئے، ایک لطف اندوزی اس کے لیے یہ بھی نہیں، اور دوسرا مسلمانوں پر خروج کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بغاوت کرتا ہے، باغی ہے، اور ولا عادین، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، بطریقی بقطع الطریق، اس کا معنی کہ لوٹنے والا ہو، ڈاکو ہو، کیا ہو؟ ڈاکو ہو، حد سے بقطع الطریق، تو نہ اس کے لیے نہ اس کے لیے، دونوں کے لیے نہیں، صرف جان بچانے کے لیے سخت بھوک ہے تو اتنا کھا لے کہ جس سے زندگی کی رمق چلے، زندگی کی چلے، اور زیادتی نہ کرے، زیادہ نہ کھائے، پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام۔ زیادہ کھانا، جتنی ضرورت ہے اس کو اتنی کھا لے، فلا اثم علیہ، تو اس کے کھانے بھی اس کا کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ بتایا تھا کہ جو اس کی طاعت کرنے والے ہیں، طاعت کرنے والے اس پر مہربان ہے اللہ عز و جل، ان کے لیے اس میں وسعت رکھی ہے۔ باغی نکل گیا اس آیت سے، اور عادی نکل گیا، ہے نا، باغی اور عادی، ایک تو خواہش کر کے نہ کھائے، دوسرا مسلمانوں پر بغاوت کرنے والا، وہ اس کو بھی اجازت نہیں، اس کو بھی، اور والعادی، اور جو لوٹ مار کرنے والا ہے یہ بھی۔ اور کہتے ہیں اب ایک وہ ہے کہ جس نے گناہ کے لیے سفر کیا، کس کے لیے؟ تو وہ گناہگار ہے، ہر عاصی جو سفر معصیت کرے، تو اس کا کیا حکم ہے کہ کیا اس کی یہ صورتحال بنے تو وہ کھا سکتا ہے؟ تو کہا نہیں، یہ بھی باغی اور عادی کے ساتھ ہی ہے۔ کس کے؟ جب وہ نہیں تو یہ بھی نہیں، وہ بھی، جیسے آپ ایک بگوڑا غلام، جیسے مالک کا باغا ہوا غلام ہے، اور وہ جو زبردستی مال لیتا ہے، وہ زبردستی تاجروں سے ان کے مال، ان کا ٹیکس لیتا ہے، زبردستی جو ہے نا مال لیتا ہے، ظلمن مال لیتا ہے، یہ اسی کی طرح ہے، یہ اسی کی۔ تو ان میں سے کسی کے لیے بھی کوئی شے کھانا جائز نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ، اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ کس نے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ جو معصیت کا سفر کرتا ہے، اگر ایسی صورت ہو جائے تو اس کے لیے بھی کھانا، اسے بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے لیے نہیں ہے، لیکن امام صاحب کے نزدیک اجازت ہے۔
نہیں ہے تو باغین ولا عادین ان کے لیے نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ امام شافعی نے کہا کہ جس نے معصیت کا سفر کیا تو یمنع رخصت اسے روک دیتی ہے، رخصت روک دیتی ہے، اور یہ امام محمد کا بھی قول ہے۔ وقال ابو حنیفہ والجمہور، اور امام صاحب اور جمہور علماء نے کہا کہ المعصیت العارضہ، یہ جو معصیت ہے یہ عارضی ہے، یہ معصیت دائمی نہیں ہے۔ تو معصیت عارضہ یہ رخصت سے نہیں روکتی، تو لہٰذا اسے کھانے کی اجازت ہوگی، اسے کیونکہ عارضی معصیت رخصت ہے، تو جو رخصت دوسروں کو ملی ہے اسے بھی ملے گی، اسے بھی ملے گی۔ سمجھ آ گئی نا اس کی؟ تو کہتے ہیں اور آگے کہا وہ تعدی و تجاوز، جو حد سے بڑھنے والا نہ ہو، یعنی قدر حاجت سے زیادہ کھانے والا نہ ہو، جتنی حاجت ہے اتنا ہی استعمال کر لے۔ اب آپ آگے دیکھیں، اللہ جل وعلا فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب یشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ وہ جو اللہ نے اتارا، کیا؟ من الکتاب، من الکتاب، بے شک لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب اتاری اسے چھپاتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کتاب اتاری؟ یعنی المشتمل علی نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب یعنی جو مشتمل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر مشتمل ہے اسے چھپاتی ہیں، یعنی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب سے چھپاتے۔ وَيَشْتَرُونَ بِثَمَنٍ قَلِيلًا، اور وہ کون تھے جو چھپاتے؟ وَهُمُ الْيَهُودُ، اور وہ یہودی ہیں، اور وہ اس کے بدلے چھپا کر اس کے بدلے ثمناً قلیلا تھوڑے دام کیا کرتے؟ لیتے، کیا کرتے؟ تھوڑے دام خریدتے، من الدنیا، دنیا سے، دنیا کے تھوڑے دام لیتے، یا خودونہ وہ اس کو بدلہ اس کے بدلے، یعنی چھپانے کے بدلے، کیا؟ حق کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کی تعریف کو چھپانے کے بدلے وہ اس سے کیا لیتے؟ تھوڑے دام لیتے، من سفلتہم، اپنی کمینگی کی وجہ سے، اپنی کس کی؟ کمینگی کی وجہ سے، تو کمینگی ہے نا، اپنی کمینگی کی وجہ سے، تو وہ کمینی ہے جو لے رہے ہیں، بدلہ کیا ہے؟ دنیا، تو دنیا بھی کمینی، تو لینے والے بھی کمینے۔ فلا یظہرونہ، پس وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے، خوف فوتہ علیہم، اپنے اوپر اس کے فوت ہونے کی وجہ سے، فوت ہونے کی وجہ سے، اگر وہ انہیں ظاہر کر دیں انہیں، تو یہ مال کہاں جائے گا؟ ان کی ریاست کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے، لالچی دنیا کے کتے، پھر یہ بوٹی کہاں جائے گی؟ اگر وہ حق کو واضح کر دیں تو پھر ان کی یہ تو سلسلے ختم ہو جائے گا، نوٹوں والا، پیسوں والا، ریاست ان کی حکومت جاتی رہے گی۔ اگر وہ بتا دیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی تو یہ شان ہے، تو یہ بتا دیں کہ تو اپنی دکانداری بند ہو جائے گی، اپنی، آج بھی ایسا ہو رہا ہے، حق بیان کر دیا تو دکانداری بند ہو جائے گی، دکانداری بند ہو جائے گی، کہ پھر تو لوگ کم ہو جائیں گے، ویو کم ہو جائیں گے، جیبیں گرم نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، مال کم آئے گا، کتنی دیر آگے بھی جانا ہے، تم نے حق کو چھپا کے رکھا، اور لوگ کدھر جا رہے تھے اور تو دیکھ رہا تھا، گونگا شیطان بنا ہوا تھا۔ اس آیت میں وہ سارے شامل ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے، شان نزول خاص ہو تو حکم عام رہتا ہے۔ یہ وعید ان سب کے لیے ہے جن کو اللہ نے علم دیا اور لوگ بگڑے تھے اور لوگوں کا کیا حال ہو رہا تھا، اور یہ دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے ہوئے بھی وہ واضح نہیں کر رہا تھا، وہ گڑھے میں گر رہے تھے، وہ نہیں بچا رہا تھا، اس کے بعد روشنی تھی، روشنی نہیں دے رہا تھا، اور یہ تماشائی بنا ہوا تھا، گونگا شیطان بنا ہوا تھا، بس وہ بات کرنی جس سے مجھے فائدہ ہو، مجھے کچھ نہ ہو، اور حق کو چھپا کے رکھتا ہے، حق کو، تو اس کو وہ بھی اس وعید میں شامل ہوگا، اس وعید میں۔ فرمایا اولئک ما یکون فی بطونہم، اللہ، کیا فرمایا؟ یہی لوگ ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، پتہ بھی ہے وہ چھپاتے ہیں، لالچ بتا دیا، لالچ، ریاست کا ڈر، اپنی حکومت کا ڈر، اپنے منصب کا ڈر، میرا منصب چلا جائے گا، میرا تخت چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا ڈر۔ اولئک ما یاکلون، فرمایا وہی لوگ ہیں جو برتے ہیں فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں،
کیا آگ، ما یاکلون نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر الا النار، مگر آگ، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتی ہیں. کیا مطلب؟ لأنہا مآلہم، کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کے سبب سے جہنم میں جائیں گے. کس میں؟ تو جہنم ان کا مآل ہے، ٹھیک ہے، ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم. اس لیے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، یعنی جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور اس کا انجام جہنم ہوگا، ان کا اس کسب کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا. قیامت کے دن غضباً علیہم، ان پر غضب کی وجہ سے، ان پر یعنی ان پر غضب فرماتے ہوئے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ اس سے کلام نہیں کرے گا، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کلام ہی نہیں کرے گا. مطلب یہ ہے اس پہ غضب فرمائے گا، اس پہ. تو جب بندہ کسی سے منہ پھیرتا ہے نا تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس سے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کچھ کہا ہی نہیں جائے گا. تو یہ استعارہ ہے غضب سے کہ اللہ کلام نہیں فرمائے گا، یعنی اللہ ان پہ غضب فرمائے گا، اللہ غضب فرمائے گا. اللہ پاک اپنے غضب سے بچائے. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک نہیں کرے گا، انہیں یعنی یطہر من الدنس، انہیں میل کچیل سے پاک. کس کی میل کچیل؟ من دنس الذنوب، گناہوں کی میل کچیل سے اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے یعنی مؤلم هو النار، ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. وہ النار، وہ کیا ہے؟ وہ آگ. وہ کیا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا بالہدی، کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے. اخذوها، یعنی انہوں نے گمراہی کو لیا، بدلہ، ہدایت کے بدلے. دیکھیں نا، با کو ظاہر کر کے بدلہ کر دیا، ہدایت کے بدلے. فی دنیا، کہاں؟ دنیا میں. دنیا میں انہوں نے گمراہی لے لی ہدایت کے بدلے. والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو انہوں نے خریدا مغفرت کے بدلے. عذاب کو لے لیا کس کے بدلے؟ معدۃ لہم فی الآخرۃ لو لم یکتمون، یعنی مغفرت جو ان کے لیے آخر میں تیار کی گئی. مغفرت آخر میں تیار کی جاتی ہے، مغفرت اگر وہ نہ چھپاتے. مطلب کیا کہ اگر وہ حق کو نہ چھپاتے تو جو ان کے لیے آخرت میں مغفرت تیار کی گئی ہے وہ کیا ہوتی؟ انہیں ملتی، انہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس پر جو آخرت میں ان کے لیے تیار کی گئی ہے مغفرت، انہوں نے اس پر حق کو چھپا کر گمراہی کو خرید لیا. حق کو چھپا کر، یہ جو حق کو چھپا کر جو جھوٹ بول رہی ہیں، حرام کھا رہی ہیں، کتنی دیر کھائیں گے، اور یہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، آخرت پر ترجیح دے رہے ہیں، اور مغفرت پر جہنم کو ترجیح دے رہے ہیں، مغفرت پر جہنم کو ترجیح دے رہے ہیں. فما صبروا للنار، کس قدر ان کو آگ پر صبر ہے. تعجب، کس قدر ان کو آگ پر، یہ معاصبرہ فعل تعجب ہے، کس قدر ان کو آگ پر تعجب ہے. یعنی ای ما اشد صبرہم، کس قدر کی سخت ان کو آگ پر صبر ہے. وہو تعجیب للمؤمن من ارتکابہم موجباتہا من غیر مبالات، یعنی یہ مومن کو تعجب دلانا ہے، مومنین کو، یعنی اتنی لاپرواہی سے جہنم کے اسباب، جہنم کے من ارتکابہم موجباتہا، ان کے موجبات کا مومنین کو کیا کرنا؟ تعجب دلانا. اور وہ ہے تعجب دلانا مومنین کو من ارتکابہم موجباتہا، یعنی ان کے جہنم کے اسباب کو کرنا اور جہنم کے اسباب کا ارتکاب کرنا، جہنم کے بے پرواہی سے، اس پر مومنین کو تعجب دلانا ہے. اللہ پاک تعجب سے پاک ہے، کیونکہ تعجب وہ ہوتا ہے جس ایک مخفی سبب ہوتا ہے جو واضح نہیں ہوتا. تو یہ جس کا علم نہ ہو، جس کا علم نہ ہو اور وہ سبب ظاہر ہو تو اس وقت تعجب پیدا ہوتا ہے، اس وقت. تو اللہ پاک تو اس سے پاک ہے کہ بندہ اثر لیتا ہے. ابھی زمین سے کوئی نکل آئے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے زمین سے کہاں آ گیا. تو یہ ایک سبب مخفی تھا، اس سے لا علم تھا اور لا علمی تھی اس کی، جو ہی وہ ظاہر ہوا مخف تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو گئی. تو یہ تعجب ہے، اور اللہ پاک اس سے جہالت سے بالکل پاک ہے، اس کے لیے محال ہے.
اس لیے کہا مومنین کو تعجب دلانا ہے ان کے جہنم کے اسباب کو اختیار کرنا، جہنم کے اسباب کو اختیار کرنے سے، بے پرواہی سے، یعنی بے پرواہی سے وہ جہنم کے اسباب کو اختیار کر رہے ہیں اور جہنم کے اسباب کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو مومنین کو ان کے اس عمل پہ تعجب دلانا ہے کہ کس قدر ان ظالموں کو جہنم پہ صبر ہے۔ وگرنا فَأَيُّ صَبْرٍ لَهُمْ، پھر ان کو اس لیے صبر ہے، پھر صبر کیسا ہوگا پھر ان کے لیے، پھر صبر، یہ پھر تعجب کس بات کا، ذالک یعنی الذی ذکر من اکلہم النار، یہ وہ جو ذکر کیا گیا کہ ان کا آگ کو کھانا، ان کا اور آگ پیٹ بھرنا، پیٹ یہ جو تو اور جو اس کے بعد ہے یہ کیوں ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، کھاتے ہیں، کیا اس لیے بسبب ان اللہ، یعنی اس سبب سے کہ اللہ پاک نے نزل کتاب الحق، کتاب کو حق کے ساتھ اتارا، کس کے ساتھ، یعنی متعلق بنزل، یہ نزل کے ساتھ متعلق ہے، کس کے ساتھ، بالحق، نزل کے ساتھ متعلق ہے، فاختلفوا فیہ، پھر انہوں نے حق میں اختلاف کیا، حیث آمنوا، کہ ببعض، ان میں سے کچھ پر وہ ایمان لائے اور انکار کر دیا اس کے کچھ کا، بکتمی چھپانے کے ساتھ، کچھ پر ایمان لائے اور کچھ کو چھپانے کے ساتھ کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ ان الذین اختلفوا فیہ، بے شک وہ لوگ جو جھگڑے کتاب میں اس کے ساتھ، وہ یہود وقیل، اور وہ یہودی تھے، بعد نے کہا مشرکین تھے، فی القرآن، قرآن پاک میں، حیث، اس جب کہ قال بعضهم، ان کے بعد نے کہا شعر ہے اور بعد نے کہا یہ سحر ہے اور بعد نے کہا کہانت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن پاک میں جھگڑ پڑے، کہتے ہیں یہود تھے اور بعد نے کہا کہ مشرک تھے، کیا جھگڑے قرآن پاک میں، جب کہ انہوں نے کہا کہ قرآن شعر ہے، جب انہوں نے کہا قرآن سحر ہے، اور ان سے بعد نے کہا قرآن کہانت ہے، ضرور وہ دور کے جھگڑے میں ہے، لفی شقاق بعید، شقاق خلاف بعید عن الحق، ضرور حق سے دور کے جھگڑے میں ہے۔ تو جن ظالموں نے قرآن کو شعر کہہ دیا، جن ظالموں نے قرآن کو سحر کہہ دیا، جادو، اور جن ظالموں نے کہانت کہہ دیا، تو یہاں سنیوں کو کہتے تھے کون سا بعید ہے، مسلمانوں کو کہتے کون سا بعید ہے، جنہوں نے خدا کے کلام کو نہیں چھوڑا، اور آپ اور ہم کیا ہیں، بس آپ جو ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں اور حق کو واضح کرتے رہیں، کسی کی پرواہ نہیں، صرف اللہ اس کے رسول کی پرواہ کریں۔ اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔